السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 22 اگست 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 16 صفر 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ آٹو ٹیکسی ڈرائیوروں کی 2 روزہ ہڑتال کے درمیان آج جمعرات کو دارالحکومت دہلی میں لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دراصل دہلی NCR میں آٹو اور ٹیکسی ڈرائیور یونینوں نے ایپ پر مبنی ٹیکسی خدمات کی وجہ سے ان کی روزی روٹی پر بڑھتے ہوئے اثرات کے خلاف احتجاج میں آج سے ہڑتال کا اعلان کیا۔ دہلی NCR کی 15 سے زیادہ یونین ہڑتال میں شامل ہیں۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق ہڑتال کی وجہ سے 4 لاکھ ٹیکسیاں سڑکوں پر نہیں آ رہی ہے۔ ساتھ ہی آٹو، ٹیکسی اور ایپ پر مبنی کیب سروسز کو ہڑتال سے سب سے زیادہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ تنظیم کے ساتھ ساتھ تمام آٹو ٹیکسی تنظیموں کے عہدیدار آج جنتر منتر پر اپنے مطالبات کو لے کر دھرنا دے رہے ہیں۔ اس احتجاج کے لیے دہلی پولیس سے اجازت لی گئی۔ جموں کشمیر میں انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے تیاریاں شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی جموں کشمیر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے شری نگر کے قلب میں واقع ایک مشہور ریسٹورنٹ میں چاشمے کی رات کھانا کھایا اور بعد میں لال چوک کے قریب ایک مشہور پارلر میں آئس کریم کھائی۔ PTI کے مطابق معلومات دیتے ہوئے ایک سیکورٹی افسر نے بتایا کہ راہل گاندھی کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور پارٹی کے کچھ دیگر رہنماؤں کے ساتھ شہر کے گپکر علاقے میں واقع ہوٹل للت سے نکلے اور ہوٹل ایدوس میں رات کا کھانا کھایا، جو کہ شہر کے بہترین ریسٹورنٹس میں سے ایک ہے اور کشمیری لوازمات کے لیے مشہور ہیں۔ جموں کشمیر کے گرما دارالحکومت کے مصروف ریزیڈنسی روز علاقے کا ہائی پروفائل دورہ وہاں موجود ہر شخص کے لیے حیران کن تھا۔ راہل گاندھی کے دوران دریائے جہلم کے کنارے واقع ہوٹل کے ارد گرد حفاظتی حصار قائم کیا گیا تھا۔ ریسٹورنٹ میں رات کا کھانا کھانے کے بعد راہل گاندھی اور کانگریس کے دیگر رہنما مشہور لال چوک سے چند میٹر دور پرتاپ پارک علاقے میں گئے اور ایک مشہور آئس کریم پارلر میں آئس کریم کھائی۔ آسام کے وزراء ہمانتا بسوا شرما نے کہا کہ ریاستی حکومت آج جمعرات سے شروع ہو رہے مانسون اجلاس کے دوران اسمبلی میں ایک نیا بل پیش کر رہی ہے، جس میں مسلم پرسنل لاء کی کچھ دفعات کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ منظور ہو جاتا ہے تو یکساں سول کوڈ یعنی UCC کے حوالے سے ایک بڑا قدم ہوگا۔ چیف منسٹر ہمانتا بسوا شرما نے کہا کہ ریاست میں مسلمانوں کی شادیاں اور طلاقوں کی لازمی سرکاری رجسٹریشن کی جائے گی۔ اس کے لیے بل لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل مسلم شادیوں کو قاضیوں کے ذریعے رجسٹر کیا جاتا تھا، لیکن یہ نیا بل اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کمیونٹی میں ہو رہی تمام شادیوں کو حکومت کے پاس رجسٹر کیا جائے، نہ کہ قاضی کرے۔ اس دوران ہمانتا بسوا شرما نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ قبل ازیں نابالغوں کی شادیاں بھی قاضیوں کے ذریعے رجسٹر کرائی جاتی تھی، لیکن مجوزہ بل ایسے کسی بھی اقدام پر پابندی لگائے گا۔ ممبئی میں NFDC یعنی نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف انڈیا نے سینکڑوں افراد جن میں اداکار اور سماجی رضاکار بھی شامل ہیں، ان کی مشترکہ آن لائن دستخطی مہم کے بعد ممبئی میں ہونے والا اسرائیل فلم فیسٹیول منسوخ کر دیا۔ یہ تقریب جو نیشنل میوزیم آف انڈین سنیما میں آج 22 اگست کو ہونے والی تھی، تنازعات کے بعد منسوخ کر دی گئی۔ خیال رہے کہ اس تقریب کے خلاف یہ مہم ہندوستانی فلسطینی یکجہتی فورم نے منعقد کی تھی، جس کا مقصد غزہ میں جاری نسل کشی کے تعلق سے اسرائیل کے خلاف بیداری لانا ہے۔ تقریب کے خلاف دستخط کنندگان میں معروف اداکار نصیر الدین شاہ، رتنا بھاٹک، مجاہد آزادی جی پاریک، آنند پٹوردھن، گاندھی جی کے پرپوتے اور مصنف تشار گاندھی اور ہندوستانی فلسطینی یکجہتی فورم کے فیروز میٹھی بوڑو والا شامل ہیں۔ اتر پردیش میں سرکاری افسران و ملازمین پر حکومتی احکامات کا اثر ہوتا نہیں دکھائی پڑ رہا ہے۔ بار بار کی تاکید کے باوجود ابھی تک بڑی تعداد میں افسران اور ملازمین نے اپنی املاک کی تفصیلات مہیا نہیں کرائی ہے۔ ان لاپرواہ افسروں اور ملازمین کے خلاف اتر پردیش حکومت نے اب سخت فیصلہ لیا ہے اور کہا ہے کہ 31 اگست تک تفصیلات جمع نہ کرنے والے افسران و ملازمین کی اگست کی تنخواہ نہ جاری کی جائے۔ یوگی حکومت نے مانو سمپدا پورٹل پر منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات اپلوڈ کرنے کا حکم جاری کیا تھا، لیکن اب تک صرف 26% ہی سرکاری افسران و ملازمین نے جائیداد کی معلومات پیش کی ہے۔ حکومت نے سخت رخ اپناتے ہوئے کہا ہے کہ جن سرکاری ملازمین نے ابھی تک اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات اپلوڈ نہیں کی ہے، ان کی تنخواہیں روک دی جائے۔ اس حکم کا اثر IAS اور PCS جیسی ریاست کے بڑے افسران پر بھی پڑے گا۔ ریاست کے چیف سیکرٹری منوج کمار سنگھ نے اس سلسلے میں تمام محکموں کو احکامات بھیجے ہیں۔ حکم نامے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پورٹل پر منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات درج کروانے والے ملازمین کو ہی اگست کے مہینے کی تنخواہ دی جائے گی۔ درجہ فہرست ذات اور درجہ فہرست قبائل کے ریزرویشن میں کریمی لیئر پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف دلت اور بہوجن تنظیموں کی طرف سے بلائے گئے بھارت بند کا ملک کی کئی ریاستوں میں اثر دیکھا گیا۔ خاص کر بہار، جھارکھنڈ، راجستھان، اتر پردیش، کیرالہ اور مدھیہ پردیش میں احتجاج کر رہے لوگوں کو قابو میں کرنے کے لیے پولیس کو سخت اقدامات اٹھانے پڑے۔
احتجاج کی وجہ سے سڑک اور ریل خدمات جزوی طور پر متاثر رہی، جبکہ ملک بھر میں سیکورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ملک کی 21 تنظیموں نے بھارت بند کی کال دی تھی۔ بائیں بازو کی جماعتیں جھارکھنڈ مکتی مورچہ، کانگریس، راشٹریہ جنتا دل، بہوجن سماج پارٹی، سماجوادی پارٹی وغیرہ نے ملک گیر بند کی حمایت کی تھی۔ بھارت بند کی کال دینے والے نیشنل کنفیڈریشن آف دلت اینڈ آدیواسی آرگنائزیشنز کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے سے SC اور ST دلتوں کے آئینی حقوق کو خطرہ ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت اس فیصلے کو مسترد کرے اور دلتوں اور قبائلیوں کو حاصل ریزرویشن کے تحفظ کے لیے ایک نیا پارلیمانی ایکٹ نافذ کرے۔ اس کے ساتھ ہی ان دفعات کو آئین کے 9ویں شیڈول میں شامل کیا جائے تاکہ انہیں عدالتی نظر ثانی سے بچایا جا سکے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے اہم رکن و AIUDF کے قومی صدر مولانا بدرالدین اجمل نے دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے اجلاس میں شرکت کرنے کے بعد مقامی صحافیوں سے بھی ملاقات کی اور ملک کی موجودہ صورتحال پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ مولانا بدرالدین اجمل نے کہا کہ اس وقت ملک کی صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں اس ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ مرکزی حکومت عوام کی پریشانیوں کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ مولانا بدرالدین اجمل نے کہا کہ BJP غلط پالیسیوں کے سبب اس وقت انڈیا اتحاد کی ہوا پورے ہندوستان میں چل رہی ہے اور اسی ہوا کا نتیجہ ہے کہ گزشتہ پارلیمانی الیکشن میں تقریباً 92% مسلمانوں نے پورے ملک میں انڈیا اتحاد کو ووٹ دیا ہے۔ انڈیا اتحاد کی اس ہوا میں BJP کا مندر، مسجد، ہندو مسلم مدرسہ، مفت راشن، پاکستان طلاق اور شہریت ترمیمی کارڈ بھی نہیں چل سکا، جس کا کریڈٹ راہل گاندھی، شرد پوار، ممتا بنرجی اور اکھلیش یادو سمیت انڈیا اتحاد میں شامل تمام پارٹیوں کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پارلیمانی الیکشن سے ثابت ہو گیا ہے کہ ملک میں ابھی جمہوریت باقی ہے اور ملک کے اکثریتی طبقے کے 95% لوگ آج بھی سیکولر ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی بینک ریزرو بینک آف انڈیا یعنی RBI کو مسلسل دوسرے سال بھی دنیا بھر کے مرکزی بینکوں کی درجہ بندی میں A+ درجہ حاصل ہونے پر وزیراعظم نریندر مودی نے گورنر RBI شکتی کانت داس کو مبارکباد پیش کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر اپنے پوسٹ میں وزیراعظم نریندر مودی نے شکتی کانت داس کی قیادت کی ستائش کی۔ انہوں نے لکھا کہ اس اعزاز کے حصول پر میں شکتی کانت داس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ RBI میں معاشی ترقی اور استحکام کے لیے ان کی خدمات کی توثیق ہے۔ عالمی سطح پر RBI کو مہنگائی کنٹرول، اقتصادی ترقی کے اہداف، کرنسی کے استحکام اور شرح سود کے انتظام جیسے شعبوں میں ان کی بہتر کارکردگی کے لیے لگاتار دوسرے سال A+ گریڈ کا سینٹرل بینکر قرار دیا گیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے رنگا ریڈی ضلع کے شنکر پلی منڈل کے جنواڑہ ولیج میں فارم ہاؤس کی انہدامی کارروائی کے خلاف حکم التوا جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسیٹس مانیٹرنگ پروٹیکشن ایجنسی یعنی ہیڈرا کو ہدایت دی کہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ جیو ننینو کے مطابق کارروائی کریں، جس میں جنواڑہ موضع میں موجود تعمیرات کو منہدم کرنے کی ہدایت دی گئی۔ ریئل اسٹیٹ بزنس مین اور BRS کے قائد پردیپ ریڈی نے عدالت میں درخواست داخل کرتے ہوئے انہدامی کارروائی میں مداخلت کی اپیل کی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ 11 سپٹمبر 2019 کو رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کے ذریعے انہوں نے 1210 مربع گز پلاٹ DNU ریالٹی وینچر کمیٹی سے خریدا اور اس کے 3895 مربع فٹ پر فارم ہاؤس موجود ہے۔ پردیپ ریڈی نے کہا کہ گرام پنچایت سے اجازت حاصل کرتے ہوئے فارم ہاؤس تعمیر کیا گیا اور یہ جائیداد عثمان ساگر کے بفر زون اور FTL علاقے سے باہر ہے۔ جنواڑہ موضع میں انہدامی کارروائی پر تنازع اس وقت پیدا ہوا جب کانگریس نے KTR کے مبینہ فارم ہاؤس کو منہدم کرنے کا مطالبہ کیا۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے اس کی تردید کی ہے۔ تنازع اس وقت شروع ہوا تھا جب ریونت ریڈی نے رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے نیشنل گرین ٹریبونل میں درخواست داخل کرتے ہوئے شکایت کی تھی کہ فارم ہاؤس غیر قانونی طور پر GO 111 کے علاقے میں تعمیر کیا گیا اور یہ اراضی عثمان ساگر اور حمایت ساگر ذخائر آب کے تحت ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ فارم ہاؤس دراصل KTR کا ہے اور پردیپ ریڈی بے نامی مالک کی طرح ہے۔ پردیپ ریڈی کی درخواست کی سماعت جسٹس کے لکشمن کے اجلاس پر ہوئی۔ عدالت نے ہیڈرا کی انہدامی کارروائیوں کے بارے میں وضاحت طلب کی۔ عدالت نے ہیڈرا کے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ قواعد کے مطابق کارروائی کریں۔ تلنگانہ کے وزراء ریونت ریڈی نے اقلیتی بہبود کی اسکیمات پر مؤثر عمل آوری اور بجٹ کی اجرائی کے سلسلے میں عنقریب جائزہ اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت کے مشیر برائے اقلیت و کمزور طبقات محمد علی شبیر نے سکریٹریٹ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور اقلیتی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزراء نے اقلیتی بہبود کی اسکیمات کے لیے بجٹ کی اجرائی کے سلسلے میں محکمہ فائنانس کو ہدایت دینے کا تیقن دیا اور کہا کہ جاریہ ماہ کے اواخر میں نظام آباد میں اقامتی انٹیگریٹڈ اسکولوں کا افتتاح انجام دیں گے اور محکمہ اقلیتی بہبود کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ چیف منسٹر نے حال ہی میں مرکزی حکومت کے وقف ترمیمی قانون پر سکریٹریٹ میں منعقدہ مشاورتی اجلاس پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت بھی وقف ترمیمی قانون کے خلاف مرکز کو مکتوب روانہ کرے گی۔
تلنگانہ میں کانگریس اور بی آر ایس کے درمیان سیاسی کشمکش جاری ہے، جہاں بی آر ایس نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ میں شکایت درج کرتے ہوئے سیاسی جنگ کو ایک نیا موڑ دینے کی کوشش کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ بی آر ایس کے لیڈر این کرشنا نائک نے چیف منسٹر کے حالیہ دورے امریکہ میں کیے گئے معاہدات پر شبہات کا اظہار کرتے ہوئے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نئی دہلی میں تحریری طور پر شکایت کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ای ڈی نے درخواست کو قبول کر لیا ہے۔ اس تبدیلی کے بعد بی آر ایس قائدین کو امید ہے کہ ای ڈی چیف منسٹر ریونت ریڈی کے خلاف مقدمہ درج کرے گا۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ چیف منسٹر نے تلنگانہ میں سرمایہ کاری کے سلسلے میں حال ہی میں امریکہ کا دورہ کیا۔ دورے کے موقع پر بعض کمپنیوں سے معاہدات کیے گئے جن کے روابط چیف منسٹر کے رشتہ داروں سے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ چیف منسٹر کے بھائی جگدیش ریڈی ایک کمپنی میں ڈائریکٹر ہیں اور دیگر ڈائریکٹرز بھی ریونت ریڈی کے قریبی افراد ہیں۔ یہ کمپنی ایک ماہ قبل قائم کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو بی آر ایس کی جانب سے بعض دستاویزی ثبوت پیش کیے گئے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے جنوارہ میں ایف ٹی ایل علاقے کی اراضی پر ان کا فارم ہاؤس ہونے کے الزامات کی تردید کی۔ تلنگانہ بھون میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کے ٹی آر نے عہدیداروں پر زور دیا کہ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی ہائیڈرا کے دائرے حدود میں ایف ٹی ایل کے تحت تمام غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا جائے، خواہ وہ سرکاری عہدیداروں، سیاسی قائدین یا وزراء کی ہی کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ان کا کوئی ذاتی فارم ہاؤس نہیں ہے، انہوں نے ایک دوست سے فارم ہاؤس لیز پر لیا ہے۔ اگر وہ قواعد کی خلاف ورزی کے تحت ہے تو اس کو منہدم کیا جائے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی نئی عمارت کی تعمیر کے سلسلے میں ڈیزائن کو خطیت دینے کے لیے قائم کردہ ججز کی کمیٹی نے محکمہ عمارت و شورا کی جانب سے پیش کردہ 9 ڈیزائنز میں 4 کو شارٹ لسٹ کیا ہے۔ محکمہ آر اینڈ بی نے خانگی آرکیٹیکٹ ایجنسی کے اشتراک سے نئی عمارت کے مختلف ڈیزائن تیار کیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 4 شارٹ لسٹ کیے گئے ڈیزائن چیف منسٹر ریونت ریڈی کو روانہ کیے جائیں گے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور چیف جسٹس تلنگانہ ہائی کورٹ آلوک رادھے ڈیزائن کو خطیت دیں گے اور تعمیری کاموں کا آغاز ہوگا۔ تلنگانہ حکومت نے راجندر نگر علاقے میں ہائی کورٹ کے نئے کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 100 ایکڑ اراضی الاٹ کی ہے۔ یہ اراضی ایگریکلچر یونیورسٹی کی ہے۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل پولیس جتیندر آئی پی ایس نے تلنگانہ پولیس اکیڈمی کا دورہ کیا اور اکیڈمی میں تربیت حاصل کرنے والے 547 ٹرینی سب انسپکٹر سے خطاب کیا۔ اکیڈمی ڈائریکٹر ابھیلاشا آئی پی ایس نے ڈی جی پی کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے پولیس سربراہ کو ٹریننگ سے متعلق موضوعات اور تفصیلات سے واقف کروایا۔ اس موقع پر کئی زیر تربیت عہدیداروں نے ڈی جی پی سے بات چیت کی اور یہاں فراہم کی جانے والی ٹریننگ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈی جی پی جتیندر نے اپنے خطاب میں پولیس خدمات کے لیے جذبہ پیدا کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے زیر تربیت عہدیداروں سے خواہش کی کہ وہ شائستگی، اپنی آواز کے لہجے اور متاثرین و شکایت کنندگان سے ہمدردی کے ذریعے شہریوں کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اکیڈمی ڈائریکٹر ابھیلاشا نے ڈی جی پی کو تربیت اور تربیت حاصل کرنے والوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں واقف کروایا۔ جی شنکر راجو اسسٹنٹ کمشنر پولیس ٹریفک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیگم پیٹ نے سی ٹی سی گوشہ محل میں پولیس ٹریننگ طلبہ اور عملے میں سڑک حادثات کی روک تھام پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے روشنی ڈالی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سڑک حادثات پر قابو پانا تمام کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے سڑکوں پر ٹریفک قواعد پر عمل آوری کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر نوجوان برق رفتاری اور رانگ روٹ پر گاڑیاں چلاتے ہیں، سگنل توڑا جاتا ہے اور سیل فون ڈرائیونگ کی جاتی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس نے کہا کہ سگنل توڑنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے پر 5,000 روپے جرمانہ اور 3 ماہ کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ گاڑی چلاتے وقت تمام کو ہیلمٹ لگانا چاہیے۔ رکن قانون ساز کونسل عامر علی خان نے عمارت ملت اسلامیہ و جماعت اسلامی ہند صوبہ تلنگانہ کے دفاتر پہنچ کر ذمہ داران سے خیر سگالی ملاقات کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ جماعت اسلامی و عمارت ملت اسلامیہ کے دفاتر میں مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا، محمد خالد مبشر، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ عبد المجید شعیب معاون، امیر حلقہ محمد عبد الحکیم، رابطہ عامہ مشتاق اطہر معتمد عمومی یوسف زاہد کے علاوہ علیم الدین ارشاد سے بھی ملاقات کے دوران ملت اسلامیہ کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا سے ہوئی ملاقات کے دوران مولانا نے جناب عامر علی خان کو رکن قانون ساز کونسل بنائے جانے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملت اسلامیہ کو ان سے کئی امیدیں وابستہ ہیں اور توقع ہے کہ وہ امت مسلمہ کی ان امیدوں کو پورا کرنے کی ممکنہ کوشش کریں گے۔ مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے ملاقات کے دوران کہا کہ انہیں یقین ہے کہ نو نامزد رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان ملک و ملت کے مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کروائیں گے۔ موجودہ دور میں کمپیوٹر کی واقفیت بے حد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں آئی ٹی سے مربوط کورسز سیکھنا بھی نوجوانوں اور تعلیم یافتہ افراد کے لیے بے حد ضروری ہو گیا ہے۔
IG سے مربوط کورسز جیسے پائتھن فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وغیرہ کی دنیا بھر میں مانگ کو دیکھتے ہوئے ادارے سیاست نے پائتھن فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کے کورس کا آغاز عمل میں لایا ہے، جس میں HTML، MySQL، CSS، جاوا اسکرپٹ، جینگو، پائتھن وغیرہ کرایا جا رہا ہے۔ پائتھن فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کے ملک و بیرون ملک بالخصوص امریکہ، UK، کینیڈا میں کافی مانگ چل رہی ہے۔ اسی کے پیش نظر ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ہیبٹس میں آج جمعرات 22 اگست شام 4 بجے سے پائتھن فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کا فری بوٹ کیمپ کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ خواہش مند امیدوار اس زرین موقع سے استفادہ حاصل کریں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر ربط پیدا کیجیے 9000191481 9393876978۔